السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس کتاب کا میں ذکر کروں گا اس کا نام ہے غدار۔ یہ ناول ہے اور یہ کرشن چندر نے لکھا ہے۔ غدار ایک ہندو لڑکے اور ایک مسلمان لڑکی کی کہانی ہے۔ ناول کی جو اوپننگ سین ہے وہ ان دونوں کی ملاقات کے درمیان لکھی گئی ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ اپنے فیوچر کے لیے پریشان ہیں، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ جب پاکستان بنے گا تو کیا ہندو جو آلریڈی پاکستان کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، یعنی وہ علاقے جو کہ بعد میں پاکستان بننے جا رہے ہیں، کیا وہ وہاں پر رہ پائیں گے یا انہیں وہ علاقے چھوڑنے پڑیں گے؟ بہرحال یہ ملاقات ختم ہو جاتی ہے، پھر ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس ناول کا جو ہیرو ہے وہ ایک ہندو ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا جو دادا ہے وہ بہت بڑا زمیندار ہے، اور یہ کیونکہ جس وقت آزادی ہند کا اعلان ہوا اور پاکستان وجود میں آیا، اس وقت یہ آدمی لاہور کے علاقے میں تھا۔ اس وجہ سے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ان فسادات کے بیچ میں اپنی جان بچا کر اپنے گاؤں پہنچتا ہے، اور پھر کن حالات میں اسے وہ اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک سویلائزڈ آدمی، تہذیب یافتہ آدمی، کس طرح سے ایک وحشی درندہ ہو جاتا ہے خود بھی، کس طرح سے یہ بھی لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے جو اس سے اپنے ساتھ ہوا۔ یہ ناول جب شروع ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، موضوع اتنا سینسٹیو ہے، اور اس میں کرشن چندر نے ایک لو اسٹوری گھسا دی ہے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں اسے پڑھتا چلا گیا تو مجھے اپنے خیالات پر شرمندگی ہوئی۔ کرشن چندر نے ان کی آپ اگر دیگر کتابیں پڑھیں تو ایک بات آپ کو بہت کامن ملے گی سب میں، کہ ان کی ہر کتاب میں لو اسٹوری ضرور ہوتی ہے۔ وہ کتاب رومانس سے شروع کرتے ہیں اور پھر چلتے چلتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کتاب ایک سوشل کمنٹری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے۔ یہ ایک طرح کی ایک سوشل کمنٹری ہے۔ کرشن چندر نے ان واقعات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے جو ہندوستان کی آزادی کے بعد پیش آئے، اور کس طرح سے جو لوگ کل تک اپنے آپ کو بھائی کہتے تھے، جو لوگ کل تک ایک ساتھ ایک محلے میں ایک شہر میں رہتے تھے، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، کیا کیا تکلیفیں مہاجرین کو اٹھانی پڑیں جو یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے اور جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، دونوں کی بات کی گئی ہے۔ کرشن چندر خود تو ایک ہندو تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ان میں تعصب نظر نہیں آئے گا۔ وہ دونوں طرف کی بات کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں طرف سے ہی ایکول نقصان ہوا، دونوں طرف سے لوگ مارے گئے اور سب کا برابر نقصان ہوا، اور یہ کسی ایک مذہب کا یا کسی ایک ملک کا نقصان نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کا نقصان تھا، یہ ایک پوری تہذیب کا نقصان تھا۔ کرشن چندر کی کتابوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو منظر نگاری ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ وہ سین کو ڈسکرائب اس طرح سے کرتے ہیں اور سارے منظر کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں میرے ارد گرد ہو رہی ہیں اور میں سین میں موجود ہوں، جیسے آپ کہیں انویزیبل ہو کر اور چھپ کر کہیں چھپ کر سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اس طرح یہ منظر نگاری کرتے ہیں۔
اور ان کی منظر نگاری کے بارے میں، ان کی رائٹنگ کے بارے میں خواجہ احمد عباس نے کہا تھا کہ کرشن چندر اگر نثر نہ لکھتے، اگر وہ نظم لکھتے، اگر وہ شاعری کرتے تو ان سے بڑا شاعر ہندوستان میں کوئی نہ ہوتا۔ اور جب میں اس کی نثر پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے شاعر ہونے پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی مختصر ناول ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسے ایک ناولٹ کہا جائے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسے پڑھنے پر آئیں تو آپ اسے 1 یا 2 سیٹنگس میں پورا کر سکتے ہیں، 1 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر ناول ہے، اور یہ ایسا ناول ہے جو آپ جب پڑھنے کے لیے اٹھا دیں ایک بار تو پھر آپ اسے ختم کیے بغیر رکھ نہیں سکتے۔ اس کی قیمت 400 روپے ہے، اور میرے پاس جو کاپی ہے وہ بک کارنر جہلم نے شائع کی ہے۔ جو لوگ تقسیم ہند کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو لوگ پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو لوگ ان واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ہندوستان کی آزادی کے بعد پیش آئے، ان کو یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے۔ میری طرف سے یہ ناول جو ہے وہ ایک مسٹ ریڈ ہے۔ اگر آپ اردو لٹریچر میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ناول پڑھے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اردو ادب کا مطالعہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کی انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے، اس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے گریٹر کے نام سے، اور میرا خیال ہے کہ رخشندہ جلیل یا عائشہ جلال نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی آپ کو مارکیٹ میں آرام سے مل جاتا ہے، اور یہ کتاب بھی آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گی۔ آپ کسی بھی کتاب کی دکان میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں، آپ کو یہ ایزیلی مل سکتی ہے۔ اگر نہیں ملتی تو آپ بک کارنر جہلم کی ویب سائٹ پر جا کر اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے یہ کتاب یا کرشن چندر صاحب کی کوئی بھی کتاب پڑھ رکھی ہے تو ان کے بارے میں اپنے خیالات سے مجھے آگاہ۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔